جب شرائع نہ ہو تو ظنون سے کام لیا جاتا ہے، خیالات سے۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک شخص کو 1000 درہم کی ضرورت ہوئی، بہت لوگوں سے مانگا، کسی نے نہیں دیے، تو دریا کے کنارے نکل گئے، پریشانی میں ٹہل رہا تھا اور اللہ سے فریاد کر رہا تھا۔ ایک اور شخص اس جیسے جو ہے نا دیوانوار چلا آیا، کہا کیا چاہیے؟ کہا 1000 درہم۔ کہا کب دو گے؟ کہا فلاں آنے والے سالوں کا۔ کہا اللہ تعالیٰ دے دی اس نے 1000 درہم۔ سال جب گزر گیا وہ تلاش میں نکلا کہ بھئی وہ میرا دوست جس نے مجھے بڑا احسان کیا تھا اور قرضہ دیا تھا اس کو پیسے دیتا ہوں۔ آیا دریا کے کنارے بہت ٹہلا، تھک گیا، وہ ملا ہی نہیں، پھر بھر دی اور اس کو لپیٹ کے اوپر سے باندھا اور دریا میں ڈالا اور کہا نیکی کر اور دریا میں ڈال۔ وہ شخص آیا، اس کو بہت ڈھونڈا، جگہ بھول گیا یا کیا معاملہ تھا، کچھ نہیں ملا۔ اخیر میں کہا کہ چلو گھر کو لکڑیاں لے چلتا ہوں جلانے کے لیے۔ ایک لکڑی ہی بھی پکڑ کے لے گیا۔ جب گھر لے گیا اور کھولا تو اس میں خط ہے اور 1000 درہم ہے۔ اب شریعے کے آنے کے بعد کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ کسی کا قرضہ دریا میں ڈالے کہ میں نے پانی میں ڈالا۔ یہ اس وقت درست تھا جب شریعت باقاعدہ نہیں آئی تھی، نظام تکوین کا تھا۔ ہوں گے ایسے ملک اب بھی اور ایسے علاقے اور دیہات ہوں گے جہاں پر احکام پورے نہیں پہنچے۔ یہاں سندھ میں بعض علاقے ہیں اور ان میں چھوٹے بچہ کا جنازہ نہیں پڑھتے، ایسے ہی دفناتے۔ ایک مولوی صاحب نے جنازہ پڑھ لیا تھا تو اس کو باقاعدہ رسی سے باندھ دیا تھا کہ بچے کا جنازہ پڑھ لیا، میرے پاس لے کے آئے۔ ایسے ایسے جہل اب بھی موجود ہے۔ قرآن سے نکاح، یہ نہیں سنتے آپ؟ نوجوان لڑکیوں کا نکاح قرآن سے ہو جاتا ہے، بس آپ گھر بیٹھی رہے اور کوئی شادی کی ضرورت نہیں، قرآن سے نکاح ہوا ہے۔ یہ سب ظنون فاسدہ ہے، خیالات خامہ ہے، اور کسی زمانے میں کسی کا تجربہ ہوگا لیکن رفتہ رفتہ اس نے اعتقادی شکل اختیار کی، اس لیے علماء اس کا رد کر رہے ہیں اور رد کرنا ان کا فرض ہے۔ ستارے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیلیں ہیں، اور ستاروں کو دیکھ کر کے اللہ کی فردت، وحدت اور عظمت دل میں بیٹھتی ہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ نے سورج و چاند اور کواکب پیدا فرمائے، اور اللہ نظام تکوین کے تحت ان سے کچھ اور کام بھی عباد اور بلاد کا لے رہا ہے۔ جیسے سورج کی شعاؤں سے فصلیں پکتی ہے، مختلف درختوں کو مختلف آکسیجن ملتا ہے جس سے انسانی زندگی کا قوام ہے۔ یہ اللہ کا اپنا نظام ہے، اس میں عباد اور بلاد کا کوئی کام نہیں ہے۔ تو شرائع مزمحل ہونے کی وجہ سے یا شرائع نہ پہنچنے کی وجہ سے جزیرۃ العرب کے اندر ایسے فرقے موجود تھے جو ستارہ پرست تھے اور نجوم پر بڑا اعتقاد رکھتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بابل کے اندر یہ لوگ بکثرت تھے، اور حضرت کو جب اپنے مذہبی رسوم میں باہر جا کے پوجا کرنے میں دعوت دی تو فنظر نظرة فی النجوم فقال انی سقیم، حضرت نے ستاروں کو دیکھا اور پھر فرمایا میں بیمار ہوں۔ ستارے کو دیکھ کے جب کہا کہ میں بیمار ہوں تو لوگوں کو عقیدہ آ گیا کہ ہاں ہو سکتا ہے اس کا ستارہ ایک قسمت درست نہ ہو،
اور حضرت نے اس خیال سے نہیں کیا تھا، بلکہ حضرت کا مطلب یہ تھا کہ یہ ستارے اور چاند و سورج کے مالک مجھے آپ نے نبی بنا کے بھیجا اور ابھی تک یہ شرک کر رہا ہے، تو جب تک یہ شرک سے توبہ نہ کرے میں اپنے آپ کو صحت مند نہیں کہوں گا۔ قابل آدمی کا کلام بہت بامانہ ہوتا ہے، ناقص آدمی اس کو کچھ بھی سمجھے، وہ اپنے خیال سے سمجھتا رہے۔ فنظر نظرة في النجوم فقال انی سقیم، یہ نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام معاذ اللہ قوم کی طرح ستارہ پرست ہے، نہ، حضرت نے تو ان کے مندر جس میں سورج و چاند و ستاروں کے تمام نقشے اور مورتیاں بنی تھی، فجعلہم جزازا، سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور پھر کلاڑا بڑے بت کے گلے میں لٹکایا اور فرمایا بل فعلہ من فعلہ، کیا ہوگا جس نے کیا ہے، کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی جن کو حاصل ہو جائے، اور حدیث میں کہ یستریح منہ العباد والبلاد، نیک لوگوں کے لیے اللہ کے نیک بندے حجر شجر درخت ہر چیز دعائے خیر کر دیے، تو بہت ممکن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہو جائے تو ستارے اس کے حق میں ہو جائے، اور وہی مخلوق ہے۔ اسی طرح یہ بھی بہت ممکن ہے کہ رب العزت جس سے ناراض ہو جائے اور جو دین کے قوانین و حدود توڑ دے، اور عباد اور بلاد اس سے پناہ مانگتے ہیں، تو وہی مخلوقات ہے نا، ان میں بعض ستاروں کے اندر جو غصہ و غضب پیدا ہوتا ہے وہ اپنے حساب سے ناراضگی ظاہر کریں گے۔ ترمذی شریف میں ہے، حضرت سفیان نے کہا ہے کہ مجھ سے جب رات کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو جاتی ہے تو دن میں غلاموں کے اندر اور گھوڑوں کے اندر اس کے اثرات دیکھتا ہوں۔ رات کو مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو فرمایا دن کے اندر میں اپنے عبید میں، غلاموں میں اور اپنے گھوڑوں میں محسوس کرتا ہوں کہ آج یہ پوری طرح فرما بردار نہیں، کچھ فرق۔ یہ ایک جامع وجہ ہو سکتی ہے، وجہ وجیہ بینہم۔ باقی ستارہ، نجم، سورج، چاند، آسمان، زمین، عباد، بلاد اور ان کا ایک ایک فرد کسی درجے میں بھی کوئی مؤثر نہیں، کسی کو بھی غیب دانی، تصرف، حاجت برائی کا کوئی منصب تو کیا، منصب کا ذرہ بھی حاصل نہیں۔ کل لہ قانتون، سب خدا کے سامنے سر رکھے ہوئے، عاجزی اور بندگی بجا لا رہا ہے۔ اور یہ فرق اور یہ نور اور درست فضا شریعت کی برکت ہے۔